بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بخاری کے لیے آج کی اس مجلس کے اہم ترین حصے کی جانب بڑھتے ہوئے میں دعوت سخن دوں گا فیصل آباد سے تشریف لائے ہوئے اپنے معزز مہمان جامعہ سلفیہ فیصل آباد، جو الحمدللہ اہل حدیثوں کا ایک مرکز ہے، وہاں کے استاذ اور 12 سال تک مسجد نبوی میں پڑھانے کی سعادت حاصل کرنے والے محترم جناب ڈاکٹر عتیق الرحمان صاحب، ان کی خدمت میں التماس کروں گا کہ اپنی خوبصورت گفتگو سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ محترم جناب ڈاکٹر عتیق الرحمان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد باب قول الله وتضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر قال الإمام البخاري حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نہایت ہی عزت کے لائق علماء کرام، مشائخ اعلام، اساتذہ جامعہ حاضہ، معزز سامعین، عزیز طلبہ اور ان سال فارغ التحصیل ہونے والے فضلاء، میرے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ کی توفیق سے مجھے صحیح بخاری شریف کی آخری حدیث پر درس دینے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ مجھے اپنی کم مائگی کا شدت سے احساس ہے۔ میں اس قابل نہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی تالیف کردہ عظیم شاندار جاندار کتاب جو ہے اس کی آخری حدیث پر درس دوں، لیکن دین کا ایک طالب علم ہونے کے ناحیے سے یہ میرے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان پڑھ کر جو ہے وہ اپنے بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو جو ہے وہ سنا دوں۔ شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے ہم بھی مصداق بن جائیں جس میں آپ نے فرمایا تھا نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها كما سمعها۔ اللہ کریم اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ فرما دے جو بندہ میری حدیث کو سنتا ہے، پھر اسے یاد کر لیتا ہے اور اچھے طریقے سے یاد کر لیتا ہے اور پھر آگے لوگوں تک اس کو پہنچا دیتا ہے۔ لمبی حدیث ہے، محل شاہد یہی ہے کہ اللہ کریم اس بندے کے چہرے کو پر رونق بنا دے، اس کے چہرے پہ نور بکھیر دے جو میری حدیث کو سنتا ہے اور اسے یاد کر لیتا ہے اور پھر اسے آگے پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارے اساتذہ نے یہ حدیثیں پڑھی اور ہم تک پہنچائی ہیں۔ آج اللہ نے توفیق بخشی ہے کہ ہم بھی انہی درسوں میں سے جو اساتذہ سے درس لیے ہیں، کوئی چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں یہ سبق جو ہے وہ آگے پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کریم علم حدیث کے ساتھ جتنے بھی لوگ شغف رکھنے والے ہیں سب کے چہروں کو منور فرما دے، سب کے چہروں کو تر و تازہ فرما دے، اور قیامت کے دن امام بخاری رحمہ اللہ اور دوسرے محدثین اور اس کے بعد صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں ہمیں کھڑا کر دے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی کائنات میں جسے منتخب فرمانا چاہیں اسے منتخب فرما لیتے ہیں، اپنے دین کے لیے، اپنے قرب کے لیے اور اپنے اعزازات کے لیے۔ اللہ کریم نے نبیوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، کائنات میں وہ مقام کسی اور دوسرے کے حصے میں نہیں آیا۔ اور پھر امتیوں میں سے آپ کی امت کے
صحابہ کرام کو جو مقام اور فضیلت حاصل ہوئی، اللہ کریم نے کسی اور امت کو وہ مقام اور فضیلت عطا نہیں فرمائی۔ اور صحابہ میں سے بھی جو شان و شوکت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہیں حاصل ہوا، وہ کسی اور کے نصیب میں نہیں آ سکا۔ ایسے ہی ہمارے ممدوح امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، انہیں اللہ کریم نے جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، کائنات میں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کسی دوسرے بندے کے حصے میں یہ مرتبہ نہیں آیا ہے۔ اللہ کریم نے اس ہستی کو بھی اور اس شخصیت نے جو کتاب لکھی، دونوں کو ہی ایسا عروج نصیب کیا ہے جو ماضی قریب میں اور مستقبل بعید میں ہمیں کسی کو ملتا ہوا نظر آتا نہیں آ رہا ہے۔ اور یہ بلند رتبہ ملا جسے مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں۔ امام بخاری رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، جنہوں نے یہ صحیح بخاری شریف جو ہے وہ مرتب فرمائی ہے، آپ جانتے ہیں اللہ کریم نے آخرت میں تو ان کو نوازنا ہے، وہ تو نوازیں گے ہی، دنیا میں اہل علم کی ایک بہت بڑی جماعت انہیں سید الفقہاء والمحدثین کے نام سے جانتی ہے۔ وہ فقہاء کے بھی سردار ہیں اور محدثین کے بھی سردار ہیں۔ امیر المؤمنین فی الحدیث، اور حدیث کے معاملے میں انہیں امیر المؤمنین کا لقب جو ہے وہ عطا کیا جاتا ہے۔ کان جبلا فی الذکاء، فہم و فراست، ذہانت و فطانت میں وہ ایک بہت بڑے پہاڑ تھے، بہت عظیم انسان تھے۔ اور بعض نے اجمع خلق اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے زیادہ جامع شخصیت جو ہے ان کو قرار دیا۔ ایک محدث نے یہ تحریر فرمایا ہے کہ رأیت 30 من علماء مصر، میں نے مصر کے 30 علماء کو دیکھا، یتمنون، ان کی دنیا میں خواہش یہ تھی، ان یزوروا محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالی زندگی میں ایک مرتبہ امام بخاری رحمہ اللہ کی زیارت جو ہے وہ نصیب فرماتے۔ میں نے مصر کے 30 علماء کے بارے میں دیکھا، جانا، ان کی زندگی میں سب سے بڑی خواہش یہی تھی کہ کسی طریقے سے امام صاحب کی ہمیں زیارت نصیب ہو جائے۔ اور ایک محدث عبداللہ ابن حماد رحمہ اللہ، انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ اللہ کریم نے امام بخاری رحمہ اللہ کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا، کاش اللہ تبارک و تعالی میں عبداللہ کو امام بخاری رحمہ اللہ کے جسم کا ایک بال بنا دیتا، میں ان کے جسم کا ایک بال ہوتا۔ یہ اللہ کریم نے انہیں عظمت اور فوقیت اور شان و شوکت اور بڑائی جو ہے وہ عطا فرمائی ہے۔ اور ان کی یہ کتاب جس کی آج آخری حدیث پڑھی جا رہی ہے، اور ان فضلاء نے یہ صحیح بخاری شریف کی آخری حدیث کا آج درس لینا ہے، شروع سے لے کر آخر تک جو ہے وہ اپنے اساتذہ سے مکمل درس جو ہے وہ لے چکے ہیں۔ یہ یقیناً بہت بڑی سعادت ہے جسے اللہ تعالیٰ نصیب کر دے۔ وہ اساتذہ اور وہ شیوخ الحدیث بڑے ہی قابل رشک ہیں اور بڑی مبارکباد کے لائق ہیں، اور وہ فضلاء بھی جو اس سال متخرج ہو رہے ہیں اور انہوں نے صحیح بخاری کا فردن فردن جو ہے وہ سبق لیا ہے، یہ سب لوگ بڑی مبارکباد کے لائق ہیں کہ اس گئے گزرے دور میں بھی انہوں نے حدیث کو اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مشن جو آپ نے فرمایا تھا کہ اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ فرما دے اللہ تعالیٰ جو میری حدیث کو سنتا ہے اور یاد کرتا ہے اور پھر آگے پہنچاتا ہے۔ اللہ کریم ان سب حضرات کی جہود کو جو ہے وہ قبول فرما لے اور ان کی زندگیوں میں جو ہے وہ برکت نصیب فرما دے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ عظیم ترین کتاب 1 برس نہیں، 2 برس نہیں، 10 نہیں، 16 برس کی انتک محنت کے بعد، خون پسینہ ایک کرنے کے بعد، بھوک اور پیاس برداشت کرنے کے بعد، اپنے والدین اور اپنا گھر بار اور کاروبار چھوڑنے کے بعد، اپنے کھیل کود اور اپنے دوستوں کو ترک کرنے کے بعد، دیار غیر میں بیٹھ کر، مکہ میں بیٹھ کر 16 برس کے اندر اس صحیح بخاری کو جو ہے وہ مرتب فرمایا۔ اور اس کے ابواب جو عناوین ہیں اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں روضۃ من ریاض الجنہ، مسجد نبوی کے ریاض الجنہ میں بیٹھ کر اس کے عناوین جو ہے وہ مرتب کرتا رہا۔ 16 برس یہ محنت شاقہ کرنے کے بعد یہ کتاب جو ہے وہ امت کے سامنے جو ہے وہ پیش کی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ وہ فرماتے ہیں حضرات آپ بھی علم حاصل کرتے ہیں، کسی کا 1 استاذ ہے، کسی کے 5 ہیں، کسی کے 10 ہیں، زیادہ سے زیادہ کسی کو کوئی 20 ہوں گے، کوئی 30 40 50 تک پہنچ جائے تو فخر سے کہتا ہے کہ میں نے 50 اساتذہ سے علم حاصل کیا۔ ایک مدرسے میں 5 10 اساتذہ ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 15۔ ہمارا جامعہ سلفیہ اللہ تبارک و تعالی اس کو رہتی دنیا تک آباد فرمائے 40 اساتذہ ہیں، 900 کے قریب طلبہ ہیں۔ ایک طالب علم اگر 8 سال یا 7 سال کا کورس پورا کرتا ہے تو تقریباً 40 اساتذہ سے وہ کسب فیض کرتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ، اللہ کریم اس کی قبر کے اوپر کروڑوں برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے۔ فرماتے ہیں میں نے 40 نہیں، 50 نہیں، میں نے 100 نہیں، 200 نہیں، 500 نہیں، 1080 اساتذہ سے علم حاصل کیا۔ 1080 اساتذہ سے میں نے علم حاصل کیا۔ اور پھر جب مجھے اللہ کریم نے یہ صحیح بخاری کا درس دینے کی توفیق دی تو پھر میں نے یہ سبق صحیح بخاری کا جو ہے 90,000 طلبہ کو صحیح بخاری کا جو ہے وہ درس دیا۔ جب مجھے موقع ملا تو مجھ سے جن لوگوں نے کسب فیض کیا صحیح بخاری کا، ان کی تعداد جو ہے وہ 90,000 تک جو ہے وہ پہنچتی ہے۔ اور یہ بھی جان لیجئے امام صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے 6 لاکھ زبانی احادیث جو تھی وہ یاد تھی، 6 لاکھ۔ امام ابو زرع الرازی رحمہ اللہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے ان کے بارے میں کوئی بات کہی کہ میرے استاذ امام ابو زرع الرازی اگر ان کو 1 لاکھ حدیثیں زبانی یاد نہ ہو تو میری بیوی کو طلاق۔ لوگ کہنے لگے جاؤ طلاق ہو گئی، آپ کی بیوی کو طلاق ہوگی، 1 لاکھ حدیثیں کسے یاد؟ تو امام ابو زرع الرازی رحمہ اللہ ان کے پاس گئے تو ان سے پوچھا گیا، کہا جی ہاں مجھے 1 لاکھ زبانی احادیث اسی طرح یاد ہیں جس طریقے سے تمہیں سورۃ فاتحہ جو ہے وہ یاد تھی۔ امام بخاری رحمہ اللہ کو 6 لاکھ زبانی حدیثیں جو تھی وہ یاد تھی۔ ان 6 لاکھ احادیث کے مجموعے میں سے یہ صحیح بخاری 7,563 احادیث اس کتاب کے اندر جو ہے وہ انہوں نے صحیح ترین احادیث کا ذخیرہ جمع کر کے امت کے سامنے پیش کیا۔ لوگ احادیث کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ حدیثیں صحیح نہیں ہیں، اس میں سے بہت ساری ضعیف حدیثیں ہیں، تو سن لیجئے
امام بخاری رحمہ اللہ نے کس قدر جو ہے وہ جانفشانی سے کام لیا، کس قدر محنت شاقہ سے کام لیا۔ فرماتے ہیں 6 لاکھ احادیث کے مجموعہ میں سے جو 7563 احادیث کا صحیح ترین مجموعہ تھا وہ میں نے جمع کر کے امت کے سامنے جو ہے وہ پیش کر دیا۔ وقت کے بہت بڑے محدث امام احمد بن حنبل، علی ابن المدینی رحمہم اللہ، ان کے اوپر جب اس کتاب کو پیش کیا گیا تو انہوں نے فرمایا بخاری تم نے ایک امت کا کام جو ہے وہ اکیلے تنہا جو ہے وہ کر ڈالا، بلکہ امتیں ایسا کام نہیں کر سکی جو تم نے اکیلے نے یہ کام جو ہے وہ کر دیا۔ تو اللہ کے فضل سے یہ 7563 مرفوع متصل احادیث کا جو مجموعہ ہے وہ 100% صحیح ہے۔ جو متصل نہیں ہیں ان سے ہم بحث نہیں کرتے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مکمل سند کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے، وہ ساری کی ساری 100% صحیح ہے اور آنکھیں بند کر کے جو ہے وہ قبول کرنے کے لائق ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اہل علم نے اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری کہ سب سے زیادہ قرآن مجید کے بعد کائنات کے اندر اگر کوئی صحیح کتاب ہے تو وہ صحیح بخاری شریف کا جو ہے وہ مجموعہ ہے۔ اور اس کی عظمت، اس کے کیا کہنے، مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ دیوبندیوں کے بہت بڑے عالم ہیں، وہ اپنی کسی کتاب میں نقل کرتے ہیں کہ اللہ کریم نے اس کتاب کو اور صاحب کتاب کو اس قدر فضیلت عطا فرمائی ہے کہ آج جو ان کا مخالف ہے، جو ان کے ساتھ محبت نہیں کرتا، ان کا نام عزت سے نہیں لیتا ہے، لیکن جب کبھی اسے اپنے مسلک کے مطابق، اپنے موقف کے مطابق کوئی ایسی حدیث مل جاتی ہے جو صحیح بخاری میں موجود ہوتی ہے تو اس کا بھی سینہ فخر سے پھول جاتا ہے، بڑا خوش ہو کر بیان کرتا ہے کہ میرے موقف کی تائید جو ہے وہ صحیح بخاری سے ہوتی ہے، باوجود اس کے کہ وہ امام بخاری اور ان کی صحیح بخاری سے محبت نہیں کرتا، لیکن وہ بھی اپنی دلیل اس کتاب میں دیکھ کر پھول جاتا ہے اور خوشی سے پھولتا ہے کہ میرے موقف کی تائید امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری کے اندر جو ہے وہ فرمائی ہے۔ اور آج اس کی عظمت کا منہ بولتا ثبوت یہ ہے کہ دنیا میں دین کا کوئی ایسا مدرسہ نہیں ہے، کوئی ایسا جامعہ نہیں ہے جہاں سے فارغ التحصیل ہونے والے طلبہ کو سند فراغت دی جاتی ہو اور اس نے صحیح بخاری جو ہے وہ نہ پڑھی، جب تک وہ پڑھ نہیں لیتا اس کو سند فراغت جو ہے وہ نہیں دی جاتی۔ اپنے تو اپنے بیگانے بھی آج افتتاحیت البخاری اور ختم بخاری کرنے پہ مجبور ہیں، وہ بھی اپنے مدارس میں اور اپنے مراکز میں ختم بخاری کا جو ہے وہ درس کرواتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو اور اس کتاب والے کو وہ عظمت عطا کر دی ہے جو کائنات میں کسی دوسرے کے حصے میں نہیں آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی قبر کے اوپر کروڑوں برکتیں اور رحمتیں جو ہے وہ نازل فرمائے۔ حضرات یہ مختصر سا میں نے تعارف پیش کیا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کی سیرت بہت طویل ہے، اس کے اوپر اگر گفتگو کی جائے تو بہت زیادہ وقت درکار ہے، لیکن آئیے مصنف علیہ الرحمہ کا جو آخری باب ہے اور جو آخری حدیث ہے اس کے بارے میں چند گزارشات پیش کر کے میں آپ سے جو ہے وہ اجازت چاہوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے سب سے آخر میں جو ہے یہ کتاب التوحید کے عنوان سے مین عنوان قائم کیا ہے، اور اس کے بعد باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ باب باندھا ہے۔ صحیح بخاری کا پہلا باب یا کتاب بدء الوحی ہے، وحی کے ذریعے سے آغاز، وحی کیسے شروع ہوئی، یہ امام صاحب نے اپنی کتاب کو جو ہے وہ شروع کیا ہے۔ حالانکہ سیاستہ کے دوسرے مؤلفین جو ہیں وہ عموماً اپنی کتاب کو کتاب الطہارہ سے شروع کرتے ہیں کہ سب سے پہلے عبادات میں طہارت آتی ہے، وضو کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، تو طہارت کا بیان ہوتا ہے، پھر نماز کا ہوتا ہے، پھر روزے کا، پھر زکوٰۃ کا، پھر حج کا، پھر اس کے بعد باقی چیزیں بیان کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے سب سے پہلے وحی سے آغاز کیا اور آخر میں جو ہے وہ توحید کا تذکرہ کیا۔
اہل علم نے یہ بیان کیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ محدثین جو ہے وہ حدیث بیان کرتے ہیں، ان کو فقہ نہیں آتی۔ فقہ جاننے والے کچھ لوگ اور ہوتے ہیں، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ صحیح بخاری مرتب فرما کر لوگوں پہ یہ بات واضح کر دی، لوگوں اگر محدثین کرام کو فقہ نہیں آتی تو پھر دنیا میں فقہ کسی کو بھی نہیں آتی۔ فقہ البخاری فی تراجمہ ہی، ائمہ نے، علماء نے امام بخاری کے عناوین کے اوپر مستقل کتابیں ترتیب دے ڈالے کہ امام بخاری جب عنوان بناتے ہیں تو اس کے اندر کئی حکمتیں پوشیدہ ہیں، کئی مسائل کا بیان کیا گیا ہے، کئی نقطے جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں۔ جس نے امام بخاری کی فقاہت کو دیکھنا ہو وہ امام بخاری رحمہ اللہ کے عناوین کو دیکھے، ہر حدیث کے اوپر جو انہوں نے عنوان قائم کیا ہے اس کے بارے میں غور کر لے، اس کو پتا چلے گا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کتنے بڑے جو ہے وہ فقیہ، سید الفقہا، فقیہ نہیں ہے بلکہ فقہا کے سردار ہیں۔ بدء الوحی سے آغاز کیا اور کتاب التوحید کے اوپر اختتام کیا، یہ نقطہ بیان کیا، لوگوں یہ دنیا سارے کا سارا دارالعمل ہے، یہ کھیتی باڑی کرنے کی جگہ ہے، بیج بونے کی جگہ ہے، جس نے یہاں پہ جو بیج بویا کل قیامت کے دن وہی بیج جا کے کاٹے گا، ویسی ہی فصل جو ہے وہ کاٹے گا۔ یہ دنیا سارا دارالعمل ہے، اس دارالعمل کے بعد آگے رزلٹ نکلے گا، اما دار النعیم و اما دار العذاب، یا تو نعمتوں والا گھر جنت ملے گی یا پھر عذاب والا گھر جہنم کا سامنا کرنا پڑے گا، والعیاذ باللہ۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ فرمایا یہ میں نے وحی سے آغاز کر دیا، جس نے اپنی زندگی وحی کے مطابق گزار لی، اپنی ساری زندگی یہ دارالعمل وحی کے مطابق گزاری، جو وحی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اوپر نازل فرمائی تھی، اور پھر اس کا جاتے جاتے خاتمہ جو ہے وہ توحید کے اوپر ہو گیا۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، وحی کے مطابق زندگی گزاری اور خاتمہ توحید کے اوپر ہو گیا، وہ دار النعیم کے اندر جو ہے وہ چلا جائے گا۔ اور جس نے اپنی زندگی وحی کے مطابق نہیں گزاری اور خاتمہ توحید کے مطابق نہیں ہوا، وہ یاد رکھ لے وہ دار النعیم میں نہیں بلکہ دار العذاب میں اس کا مقام جو ہے وہ بنا دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اور یہ اشارہ کیا کہ لوگوں یہ بدء الوحی سے لے کر توحید تک یہ میں نے میزان بنا دیا ہے، ترازو بنا دیا ہے، اپنے زندگی کے اقوال اور اپنی زندگی کے افعال اس میزان کے اوپر تول لو۔ آپ اپنے اقوال کو بھی جو منہ سے باتیں نکالتے ہو، جو تم بحث اور مباحثہ کرتے ہو، مناظرے کرتے ہو، یہ سارے اس بدء الوحی سے لے کر کتاب التوحید تک اس ترازو کے اوپر تول لو۔ اگر اس کے موافق آ گئے قبلا، یہ تمہاری باتیں بھی اور تمہارے عمل بھی اللہ کے دربار میں قبولیت اختیار کر لیں۔ اگر اس ترازو پہ پورے نہ اترے، مخالف ہو گئے، یاد رکھو تمہاری باتیں بھی تمہارے منہ کے اوپر مار دی جائیں گی اور تمہارے عمل بھی تمہارے منہ کے اوپر مار دیا جائے گا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں توزن اقوال الناس وافعالهم باقوال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم وبافعاله فما وافق ذلك قبل وما خالف ذلك ترك کائنا من کان۔ فرماتے ہیں لوگ جتنے بھی دنیا میں رہتے ہیں، بڑے سے بڑا اور چھوٹے سے چھوٹا، اپنے آپ کو جتنی مرضی عظمت دینے والا ہو، اس کی بات کو بھی اور اس کے فعل کو بھی نبی کے قول اور نبی کے فعل کے اوپر تولا جائے گا۔ اگر اس کے موافق آ جاتا ہے تو ایسا عمل اللہ کے دربار میں شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے، اور جو اس کے مخالف آ جاتا ہے اسے رد کر دیا جاتا ہے اور اس کی شخصیت کی طرف نہیں دیکھا جاتا، یہ شخصیت بہت بڑی ہے۔ یاد رکھ لو لوگوں، یہ میں نے میزان بنا کر تمہارے سامنے جو ہے وہ پیش کر دیا۔ یہ لوگوں کے درمیان
حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا تھا، لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرق بین الناس، لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔ من اطاع محمدا فقد اطاع اللہ ومن عصى محمدا فقد عصى اللہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہ یاد رکھ لے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اور جو آپ کی نافرمانی کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے۔ محمد فرق بین الناس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ کتاب میں نے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کے لیے جو ہے وہ جمع کر کے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ آپ دنیا میں موجود نہیں ہیں لیکن آپ کی بات اور آپ کا قول اور آپ کا فعل جو ہے وہ دنیا میں موجود ہے، جو حق اور باطل کے درمیان جو ہے وہ واضح طور پر جو ہے وہ فرق کر دینے والا ہے۔ مبارک ہو اہل حدیثوں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، اور باقی بڑے سے بڑا اپنا ہی مولوی کیوں نہ ہو، اگر اس کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے نہیں ملتی ہے بڑے ادب سے اس کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں۔ یہ علامہ احسان اللہ ظہیر رحمہ اللہ انہی کی بات کیوں نہ ہو، یہ حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ انہی کی بات کیوں نہ ہو، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ انہی کی بات کیوں نہ ہو، اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کے موافق نہیں ہے تو ہم اس کے ساتھ متفق نہیں ہیں، ہم اسے بڑے ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، نہ اپنے بڑوں کی بے ادبی کرتے ہیں نہ دوسروں کے بڑوں کی بے ادبی کرتے ہیں۔ یہ ضرور کہتے ہیں کہ معصوم ذات صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، وہ کبھی غلطی نہیں کرتے، باقی دنیا کا ہر انسان بڑے سے بڑا بھی جو ہے وہ غلطی کر سکتا ہے، اس کی صحیح بات ہے قبول کر لو، اس کی غلط بات ہے ادب اور احترام کے ساتھ جو ہے وہ ایک سائڈ پہ رکھ۔ دوسرا نقطہ، امام بخاری رحمہ اللہ نے بدل وحی کی طرف اشارہ کر کے یہ بیان کیا ہے، لوگوں میں نے وحی سے اپنی کتاب کا آغاز کیا، حالانکہ وحی تو قرآن مجید ہے، قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ نازل فرمایا، تو حدیث اس کے لیے تو کوئی اور باب مناسب ہونا چاہیے تھا، لیکن میں نے وحی کے ساتھ کیوں شروع کیا؟ یہ بتلانے کے لیے کہ لوگوں حدیث جو ہے یہ بھی وحی ہے، اکیلا قرآن مجید وحی نہیں ہے، حدیث بھی وحی ہے۔ دین کے معاملے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آپ وحی کے بغیر نہیں بولتے ہیں۔ اس کی واضح دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حدیث تو روایت ہے، پچھلے دنوں ایک بندہ کالج کا یونیورسٹی کا پروفیسر تھا، اس کا انتقال ہو گیا، اتفاق سے مجھے اس کی تیمارداری کے لیے زندگی میں جانا پڑا، تو اس کے طلبہ نے مجھے بتلایا کہ بڑا عالم فاضل ہے، قرآن سے بڑی محبت کرتا ہے اور بڑی بچوں کو تربیت کرتا ہے، لیکن جب میں اس کے پاس گیا تو بات چیت کی تو اس سے محسوس ہوا کہ یہ بندہ بھی حدیث کو ماننے والا نہیں ہے، قرآن کی بڑی عظمت بیان کرے، میں نے بڑا پڑھا ہے، میں نے یہ کیا ہے، میں نے وہ کیا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کہنے لگا یہ تو روایتیں ہیں، حکایتیں ہیں اور روایتیں ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بہرحال لمبی چوڑی میری اس سے گفتگو ہوئی، میں نے کہا روایتیں نہیں ہیں خالی، اگر یہ روایت ہے تو قرآن مجید بھی روایت ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں قرآن مجید اللہ نے نازل کیا، میں نے کہا آپ نے اللہ تعالیٰ سے براہ راست لیا ہے؟ آپ نے کہاں سے لیا قرآن مجید؟ یہ بڑوں سے سنا ہے، ان بڑوں نے کہاں سے لیا؟ اپنے بڑوں سے سنا۔ انہوں نے کہاں سے لیا؟ انہوں نے اپنے بڑوں سے لیا۔ جس طریقے سے حدیث کی ایک سند چلتی ہے اسی طریقے سے قرآن مجید کی بھی ایک سند چلتی ہے، اور چلتے چلتے آخری سند جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر ختم ہوتی ہے۔ لہٰذا دونوں ہی روایتیں ہیں اور یہ حکایتیں نہیں ہیں۔
قرآن مجید بھی روایت ہے اور حدیث پاک جو ہے یہ بھی روایت ہے. جس طرح قرآن مجید وحی ہے اسی طرح حدیث پاک بھی وحی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی یہی فرمایا کہ لوگوں میں نے بدء الوحی سے آغاز کیا اپنی کتاب کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث بھی اللہ تعالیٰ کی وحی ہے. کیسے؟ وقت نہیں ہے ورنہ میں مثالیں دیتا. صرف ایک مثال. قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. آپ اپنا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھاتے تھے کہ یا اللہ ہمارا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ بنا دے. آپ مدینہ پہنچے تو تقریباً 16 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ کیوں بھائی جاگ رہے ہیں؟ آپ نے 16 مہینے تقریباً جو ہے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. اگر مدینہ میں انسان بیٹھا ہو تو بیت المقدس فرض کر لیں ادھر ہے اور بیت اللہ ادھر ہے. آپ مدینہ میں بیٹھ کر ادھر کو منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے یا اللہ ہمارا قبلہ جو ہے وہ کیا ہے چینج ہو جائے, بیت اللہ کو بنا دیا جائے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کے چہرے کو مڑتا ہوا دیکھ لیا, اے نبی ہم آپ کو حکم دیتے ہیں اپنا رخ کدھر پھیر لو, بیت اللہ کی طرف پھیر لو. پھر آپ نے اپنا چہرہ انور جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف کر لیا. بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم قرآن مجید میں موجود ہے؟ موجود ہے. کیا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم بھی قرآن میں موجود ہے؟ تو آپ کیسے نماز پڑھتے رہے؟ وہی تو آئی نہیں. اگر آپ نے بیت المقدس کی طرف اپنی جانب سے اپنی طرف سے منہ کر کے نماز پڑھی تو بیت اللہ کی طرف بھی اپنی مرضی سے پڑھ سکتے تھے. بیت المقدس کی طرف اپنی طرف سے پڑھ لی اور بیت اللہ کی باری پہ اللہ کے حکم کا انتظار کرتے رہے؟ قطعاً ایسا نہیں. بلکہ بیت المقدس کی طرف بھی منہ کر کے آپ نے اللہ کے حکم سے نماز پڑھی. اسی وجہ سے آپ انتظار کرتے رہے کہ دوبارہ اللہ کا حکم آئے اور میں بیت اللہ کی طرف منہ کر کے جو ہے وہ نماز پڑھوں. اور وہ جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی وہ وہی کون سی تھی؟ حدیث کی وہی تھی. یہ حدیث بھی وہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے معاملے میں بھی اس وقت تک بات نہیں کرتے تھے جب اللہ کی طرف سے حکم نہیں آ جاتا. بس اتنا فرق ہے قرآن مجید کے الفاظ بھی اور معانی بھی اللہ کی جانب سے ہیں اور حدیث پاک کے الفاظ اللہ کی جانب سے نہیں ہیں لیکن معانی جو ہے وہ اللہ کی جانب سے. کئی حدیثیں ہیں جو بتلاتی ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے. جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی کے بیٹے نے دوسرے آدمی کے گھر میں ملازمت کی. جن کے گھر میں وہ ملازمت کر رہا تھا تو اس کے بیٹے نے اس آدمی کی بیوی سے بدکاری کر لی. پنچایت بیٹھی, فیصلہ ہو گیا کہ یہ آدمی 100 بکریاں دے دے اور ایک لونڈی بھی دے دے تو اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے گا. اس نے 100 بکریاں دے دی اور ایک لونڈی بھی دے دی. پھر وہ مسئلہ پوچھتا رہا. کسی نے کہا مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں, وہاں سے پوچھیے. وہ مدینہ میں آ گئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں ہمارے درمیان کتاب اللہ سے فیصلہ فرمائیں. ہمارے درمیان کتاب اللہ سے فیصلہ فرمائیں. اور حدیث میں آتا ہے آپ نے قسم اٹھا کے فرمایا ہاں اللہ کی قسم میں تمہارے درمیان کتاب اللہ سے فیصلہ فرماؤں گا. پھر آپ نے فیصلہ فرمایا یہ بکریاں بھی تجھے واپس ہیں, یہ غلام بھی تجھے واپس ہیں. یہ لڑکا جو تھا شادی شدہ نہیں تھا, اس کو 100 کوڑے لگیں گے اور اس کی بیوی جو ہے وہ شادی شدہ تھی, اگر وہ زنا کا اعتراف کرتی ہے تو اس کو رجم کر دیا جائے گا. آپ نے اللہ کی قسم اٹھا کر کہا یہ میں نے کتاب اللہ سے فیصلہ کیا. حدیث کو بھی آپ نے کتاب اللہ قرار دیا اور اللہ کی وحی جو ہے وہ قرار دیا. تو یہ امام صاحب فرمانا چاہتے ہیں لوگوں بدء الوحی سے میں آغاز کر رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جتنی باتیں ہیں یہ ساری کی ساری اللہ کی وحی ہیں, یہ قرآن ہی کا درجہ رکھتی ہیں. بعض معاملات میں قرآن سے فرق ہے لیکن استدلال کرنے میں اور عمل کرنے میں حدیث میں اور قرآن میں جو ہے وہ کوئی فرق نہیں. دوسری بات, اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ کتاب التوحید کے اندر جو ہے وہ باب باندھا ہے
باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ہم قیامت کے دن جو ہے وہ سراپائے عدل جو ہے وہ ترازو لگائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان یہاں پہ بھی نقل کیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے آخری کتاب کتاب التوحید مقرر کی ہے، اس کے اندر 56 یا 58 باب ہیں، غالباً 58 ہیں۔ 58 ابواب میں 46 ابواب ایسے ہیں جن کے اندر حدیث بیان کرنے سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ نے قرآن مجید کی آیت نقل فرمائی۔ 58 ابواب میں سے 46 ابواب ایسے ہیں جن میں حدیث نقل کرنے سے پہلے اوپر عنوان قائم کیا تو قرآن مجید کی ایک آیت جو ہے وہ نقل فرمائی۔ اس میں بھی اہل علم نے یہ ذکر کیا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ ایک بہت بڑے فتنے کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ فتنہ کیا ہے کہ خبر واحد حجت نہیں ہوتی۔ خبر واحد حجت نہیں ہوتی۔ خبر واحد کیا ہوتی ہے؟ ایک بندہ بیان کرتا، 2 بندے بیان کرتے، 3 بندے بیان کرتے ہیں، یہ خبر واحد۔ یا تو تمام سند کے جو طبقات ہیں سب جگہ پہ ایک ایک بندہ بیان کرنے والا ہے، یا بعض طبقوں میں جو ہے وہ ایک بندہ یا 2 بندے بیان کرنے والے، یہ خبر واحد۔ تو خبر واحد حجت نہیں ہوتی۔ کتنے ہی لوگ مسلک والے لوگ ہیں جو خبر واحد کو یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں یہ تو خبر واحد ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ ان لوگوں کا رد کرنا چاہتے ہیں۔ لوگوں یاد رکھو، خبر واحد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح فرمان ہے، اعمال میں بھی حجت ہے، فضائل میں بھی حجت ہے، عقائد میں بھی حجت ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے وہ وحی ہے، اور وحی جو ہے وہ حجت ہے۔ اس کی 2 دلیلیں۔ ایک دلیل، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو یمن میں بھیجا، مشہور حدیث ہے کہ نہیں ہے؟ یمن میں بھیجا معلم بنا کر۔ کیا کہا؟ اے معاذ تم یمن میں جا رہے ہو، وہاں پہ یہودی رہتے ہیں، عیسائی رہتے ہیں، اہل کتاب رہتے ہیں، تم ان کو سب سے پہلے کیا دعوت دینا؟ ادعوہم الی شہادت اللہ الہ الا اللہ، الی ان یوحد اللہ، اللہ کی توحید کی طرف بلانا۔ بتلائیے یہ توحید کیا ہے؟ عقیدہ ہے یا فضائل ہے؟ توحید کا مسئلہ عقیدے کا ہے نا۔ کتنے بندے بھیجے؟ 10 20 30 40؟ ایک کو، اکیلے معاذ کو بھیجا، اور وہ گئے اور یمن میں جا کر تبلیغ کی۔ کیا ان میں سے کسی نے کہا معاذ تم تو اکیلے آئے ہو، تمہاری بات تو حجت ہی نہیں ہے، لہذا تم ہمیں تبلیغ کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتے؟ آج کتنے علماء ہیں، اکیلا ہی سفر کرتا ہے اور دور دراز کا سفر جا کر جو ہے وہ تقریر کرتا ہے اور لوگوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول کا واعظ سناتا ہے، اکیلا ہی جاتا ہے۔ کبھی کسی نے نہیں کہا مولوی صاحب اکیلے ہی آ گئے، آپ کو 15 20 بندوں کی جماعت تو لے کر آتے ہیں، آپ کی بات میں کوئی وزن ہوتا ہے، آپ تو اکیلے کی بات میں تو وزن ہی نہیں۔ یہ بڑی بے ڈھنگی سی بات ہے کہ ثقہ راوی ہے، قابل اعتماد راوی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا اور اس کو خبر واحد کیا کر دیا، وہ رد کر دیا جاتا ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے 46 باب کے اندر حدیث کے ساتھ قرآن مجید کی آیت کو بیان کر کے یہ ذکر فرمایا کہ لوگوں جو مسئلہ خبر واحد سے ثابت ہے، یاد رکھو وہ اکیلا حدیث کا نہیں بلکہ قرآن کا بھی مسئلہ ہے۔ وہ مسئلہ قرآن سے بھی ثابت ہے۔ اس لیے جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں وہ حدیث کا انکار نہیں کرتے بلکہ قرآن کا بھی انکار کرتے ہیں۔ اس لیے میں تو یہ ہر جگہ پہ کہا کرتا ہوں کہ یہ جتنے بھی لوگ خبر واحد کا انکار کرتے ہیں دراصل خبر واحد کا انکار نہیں کرتے، یہ قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ حدیث کا انکار کرنے والے جتنے بھی لوگ چاہے ساری حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں۔ کہاں قرآن کو مانتے ہیں؟ یہ لوگ قرآن کو بھی نہیں مانتے۔ ان سے یہی اگر کوئی پوچھ لے کہ آپ کا کوئی باپ دادا، کوئی والدہ، کوئی دادی نانی کوئی فوت ہوئی ہے، آپ نے اس کو غسل اور کفن نہیں دیا، آپ نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، یا ویسے اٹھا کر قبرستان میں پھینک دیا، اگر آپ نے ان کو کفن دیا ہے، غسل دیا ہے اور جنازہ پڑھا ہے تو ہمیں ذرا یہ غسل اور کفن دفن قرآن مجید سے تو نکال کر دکھاؤ۔ یہ کفن کے مسائل، یہ دفن کے مسائل،
یہ غسل کے مسائل یہ قرآن مجید سے تو نکالیے، کہاں پہ ہیں؟ تو دراصل یہ لوگ جو حدیث کا انکار کرتے ہیں وہ حدیث کا انکار نہیں کرتے، وہ دراصل قرآن مجید کا انکار کرتے ہیں کہ اپنی منمانی کی تفسیر قرآن مجید کی جو بیان کرنا چاہیں وہ کر لیں اور کر کے جو ہے وہ لوگوں کو دین سے جو ہے وہ دور کر دیں۔ امام صاحب رحمہ اللہ نے 46 ابواب میں قرآن مجید کی آیت نقل کر کے یہ بیان فرمایا، لوگوں جو یہ مسئلے خبر واحد سے ثابت ہیں یہ قرآن سے بھی ثابت ہیں، لہٰذا ان حدیثوں کا انکار کرنے والا حدیثوں کا انکار نہیں کرتا بلکہ وہ قرآن مجید کا انکار کرتا ہے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن جو ہے وہ سراپے عدل جو ہے وہ ترازو جو ہے وہ لگائیں گے۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ تُوزَنُ، لوگوں بنی آدم کے اعمال اور ان کے اقوال جو ہیں ان کا وزن کیا جائے گا۔ اے انسان، بہت خوبصورت عنوان قائم کیا اور پورے ایک عنوان میں پورا واز کر دیا، زبردست قسم کی تقریر فرما دی ہے۔ لوگوں تمہارے عمل بھی تولے جائیں گے اور تمہاری باتیں بھی تولی جائیں گی۔ عمل تو تولے ہی جائیں گے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمہ سب تولا جائے گا۔ تم جو منہ سے باتیں کرتے ہو وہ بھی تولے جائیں گے۔ جو باتیں ہیں یہ بھی تو عمل ہی ہے، تو عمل میں تو اس کا ذکر آ گیا تھا، علیحدہ سے ذکر کیوں کیا؟ کہا جاتا ہے تخصیص کے لیے، اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے کہ سب لوگ آ گئے اور فلاں حاجی صاحب بھی آ گئے، حالانکہ حاجی صاحب سب لوگوں میں شامل ہیں، جتنے بھی لوگ تھے سارے آ گئے، اور فلاں چودھری صاحب بھی آ گئے، تو ان کا علیحدہ سے ان کی اہمیت کے پیش نظر جو ہے وہ ذکر کر دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے قول کا ذکر جو ہے وہ علیحدہ سے اس کی اہمیت کے پیش نظر کیا کہ بہت سے لوگ قول کو اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ زبان سے جو بات کرتے ہیں اس کی کیا اہمیت ہے؟ اصل تو عمل ہے، نماز لمبی پڑھو، روزہ اچھا رکھو، زکوٰۃ دے دو، حج کر لو، یہ عمل ہے۔ زبان سے بات کی جانے والی اس کا کون سا کوئی مواخذہ ہوگا؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے زبان کی حفاظت کے بارے میں بات کی، تو حضرت معاذ فرمانے لگے، یا رسول اللہ، کیا جو ہم باتیں کرتے ہیں قیامت کے دن اس کا مواخذہ کیا جائے گا؟ هل نؤاخذ بما نتکلم؟ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ ثقلتک امک یا معاذ، اے معاذ تجھے تیری ماں گم پائے۔ هل يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائد السنتهم او كما قال عليه الصلاه والسلام۔ معاذ تجھے پتہ نہیں ہے کل قیامت کے دن کتنے ہی لوگوں کو اوندے منہ گھسیٹ کر جہنم میں رسید کر دیا جائے گا ان کی زبان کی کاٹ کی وجہ سے۔ یہ قولہم، لوگوں تمہارے قول بھی تولے جائیں گے، زبانوں کے بولنے کی وجہ سے انسانوں کو جہنم میں گھسیٹ کر پھینک دیا جائے گا۔ یہ زبان کی حفاظت کرو۔ آپ نے فرمایا تھا کون ہے مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، صرف 2 چیزوں، جنت کا سودا کتنا آسان ہے۔ فرمایا 2 چیزوں کی تم ضمانت دے دو، من یضمن لی ما بین لحییہ وفخذیہ اضمن لہ الجنہ، اپنی جبڑوں کے درمیان زبان کی حفاظت کی ضمانت مجھے دے دے اور اپنی رانوں کے درمیان اپنے سطر کی حفاظت کی ضمانت مجھے دے دے کہ ان کو غلط جگہ پہ استعمال نہیں کرے گا، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ ہے امام صاحب فرما رہے قولہم یوزن یا توزن، لوگوں تمہارے اقوال کا بھی وزن کیا جائے گا، یہ ایسے ہی پھینک دینے والی بات نہیں ہے۔ ان العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات، انسان اپنی زبان سے اللہ کی رضامندی کا ایک بول بولتا ہے، اللہ کی خوشنودی کا ایک بول بولتا ہے اور اسے کوئی اہمیت نہیں دیتا، یہ تو معمولی سا کلمہ ہے، لیکن اللہ کو بڑا پیارا ہے، اتنا پیارا ہے اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے درجے ہی درجے بلند کرتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا لوگوں نیکی کو حقیر نہ جانا، چھوٹی سی چھوٹی نیکی زبان سے ہی ادا کیوں نہ کرنا ہو اس کو حقیر نہ جانو، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کبھی جنتوں کی منزلیں جو ہے انسان کی بلند کر دیتا ہے۔
اور برائی کو بھی حقیر نہ جانو، چاہے وہ چھوٹا سا کلمہ ہی کیوں نہ ہو۔ ان العبد لیتکلم من سخط اللہ لا یلقی لها بالا، انسان زبان سے کوئی کلام کرتا ہے اور اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، سمجھتا یہ کون سی کوئی بات، یہ چھوٹا سا کلمہ ہے، منہ سے بول دیتا ہے۔ یہوی بہا فی نار جہنم، اللہ تبارک و تعالی جہنم کے نچلے گڑھوں میں اس کو گراتا ہی چلا جاتا ہے، وہ نچلے سے نچلے گڑھوں میں گرتا ہی چلا جاتا ہے، والعیاذ باللہ۔ یہ زبان ہے جس کے بارے میں امام صاحب فرما رہے لوگوں ان اعمال بنی آدم وقولہم توزن، لوگوں بنو آدم کے عمل بھی تولے جائیں گے اور ان کی باتیں بھی تولی جائیں گی، اپنی بات کو سوچ سمجھ کر نکالو، اپنے منہ سے لفظ جو ہے وہ سوچ سمجھ کر بولو۔ ایک چھوٹا سا کلمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے بولا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسبک من صفیۃ کذا و کذا، یا رسول اللہ صفیہ اس کا آپ میرے سامنے کیا ذکر کرتے ہیں، میری سوکن ہے، آپ کی بیوی ہے، وہ تو ایسی ہے، ہاتھ سے اشارہ کیا چھوٹے قد، واقعی ان کا قد چھوٹا تھا۔ آج ہم بڑی جلدی کسی کو لقب سے نواز دیتے ہیں، او کاڑیا، او ٹنڈیا، او لنگڑیا، ہو سکتا ہے وہ بیچارہ معذور ہو لیکن یہ جملہ اپنے لیے پسند نہ کرتا ہو، اس کو تکلیف پہنچتی ہو، تو یہ جملہ کہنے والا جو ہے اس حدیث کو سامنے رکھ لے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ حسبک من صفیۃ کذا و کذا، یا رسول اللہ صفیہ تو ایسے چھوٹے چھوٹے قد کی ہے۔ آپ سلم کا رنگ تبدیل ہو گیا، حالت تبدیل ہو گئی، فرمایا عائشہ لقد قلت کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجته، تو نے ایسا کڑوا جملہ بولا ہے اگر دریا کے میٹھے پانی میں ڈال دیا جائے دریا کا پانی جو ہے وہ تبدیل ہو جائے۔ یہ امام صاحب نے عملوں کے بعد قول کا علیحدہ سے اس لیے ذکر کیا کہ انسان قول کو اہمیت ہی نہیں دیتا، منہ سے جو منہ میں آتا بول دیتا ہے۔ فرمایا کبھی یہ اچھا کلمہ ہے تو نجات کا ذریعہ بن جائے گا، اور کبھی برا کلمہ ہے چاہے آپ کے نزدیک اس کی اہمیت ہے نہیں، وہ تباہی اور بربادی کا ذریعہ بن جائے گا۔ لوگوں تمہاری باتیں تولی جائیں گی، اس لیے اپنے منہ سے نکالتے وقت اپنی بات کو 1000 مرتبہ سوچو، قول سے پہلے جو ہے اس کو تول لیا کرو، میں بات کیا کرنے لگا ہوں۔ فرمایا ان اعمال بنی آدم وقولہم توزن، پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وقال مجاہد القسطاس یا القسطاس العدل بالرومیہ، قسطاس کا لفظ جو ہے یہ رومی زبان میں عدل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، عربی زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے اور رومی زبان میں بھی عدل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وَيُقَالُ الْقِسْطُ مصدر المقسط، قسط کا لفظ جو ہے یہ مقسط کا مصدر ہے، وَهُوَ الْعَادِلِ، اگر یہ اقسط یقسط تو اقساط سے پڑھا جائے تو یہ عادل کے معنی میں ہے، وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ، اور اگر قاسطہ سے اس کو پڑھا جائے تو وہ ظالم کے معنی میں ہے۔ گویا کہ امام صاحب رحمہ اللہ عربی زبان کی وسعت کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔ لوگوں عربی زبان بڑی خوبصورت ہے، اسے سیکھیے، لوگوں اسے سیکھیے، انگلش میڈیم سکولوں میں اپنے بچوں کو بھی داخل کروائیے، انگلش بھی سکھائیے، کوئی مسئلہ نہیں، وہ کوئی ناجائز علم نہیں ہے، لیکن ساری توانائیاں اسی علم پہ صرف کر دی جائیں، اس کے اوپر صرف نہ کی جائیں، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ عربی زبان قرآن مجید کی زبان ہے، قرآن مجید اپنے بچوں کو سکھلائیے، خود بھی سیکھیے لیکن ترجمے کے ساتھ، تاکہ کوئی آدمی گمراہ نہ کر سکے۔ آج کتنے قصے کہانیاں ہیں، کئی لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ مسئلہ فلاں کتاب میں موجود ہے، فلاں میں موجود ہے، میں نے کہا یہ تو قرآن کے خلاف ہے، قرآن بھی کبھی پڑھا ہے؟ نہیں جی وہ فلاں مولوی نے ایسے لکھ دیا، میں نے کہا مولوی کو چھوڑ مجھے یہ بتلا یہ قرآن میں لکھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ جب قرآن کا پتہ ہی نہیں تو ہر نتھو پھتو کی بات جو ہے وہ انسان ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ لوگوں قرآن پڑھو اور پڑھاؤ اور سمجھ کر پڑھاؤ، کہیں ایسا نہ ہو وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، جو لوگ میرے قرآن سے منہ موڑتے ہیں قیامت کے دن اندھا کر کے میں اٹھاؤں گا۔ اور اہل علم نے کہا قرآن سے منہ موڑنا یہ بھی ہے کہ انسان اس کو سمجھ کے نہ پڑھے، اس کو سمجھ کر نہ پڑھنا یہ بھی قرآن سے منہ موڑنا ہے۔
اس لیے عربی زبان کو سیکھیے۔ امام صاحب فرماتے ہیں قاسطہ یہ ظلم کے معنی میں ہے، اقسطہ یہ عدل کے معنی میں ہے، انصاف کے معنی میں ہے۔ معمولی سی تبدیلی کی وجہ سے ایک کلمے کا معنی جو ہے وہ بالکل الٹ ہو گیا۔ یہ عربی زبان کی خوبصورتی ہے۔ زبر کو زیر پڑھ لیں، زیر کو زبر پڑھ لیں، معنی جو ہے وہ کہیں کا کہیں جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے۔ جیسے ہمارے اردو میں بھی کہتے ہیں ایک ہی نقطے نے محرم سے مجرم کر دیا، وہ دعا دیتے رہے ہم دغا پڑھتے رہے۔ اس طریقے سے بسا اوقات جو ہے معنی کہیں کا کہیں چلا جاتا ہے۔ اس لیے گزارش ہے کہ قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھیے، چاہے ایک ایک لفظ ہی روزانہ کا کیوں نہ پڑھیں، اس کی طرف بھی توجہ دیجیے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں قال حدثنا احمد بن اشکاس قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعة عن ابی ہریرة رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سند ہے، سند کے اوپر بحث جو ہے وہ ایک علمی بحث ہو جاتی ہے، عامت الناس موجود رہتے ہیں تو خوشک سی بحث رہتی ہے، اس لیے یہ ساری بحث ہم ترک کرتے ہیں، وقت بھی کافی بیت گیا ہے۔ آگے حدیث کا جو ٹکڑا ہے اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کلمتان دو کلمے، حبیبتان حبیب بمعنی محبوب، فعیل بمعنی مفعول، دو کلمے اللہ کو بڑے ہی پیارے ہیں۔ بعض نے کہا اس کا معنی یہ ہے یہ کلمے بڑے پیارے، اور بعض نے ایک معنی اور بھی کیا یہ کلمے کہنے والا بھی اللہ کو بہت پیارا۔ یہ کلمے بھی بڑے پیارے ہیں اور یہ کلمہ کہنے والا بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پیارا۔ کتنا پیارا ہے؟ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں رات کو نماز پڑھوں تو اس میں کیا دعا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا سبح اللہ عشرا وکبریہ عشرا واحمدیہ عشرا، 10 مرتبہ سبحان اللہ کہو، 10 مرتبہ الحمدللہ کہو، 10 مرتبہ اللہ اکبر کہو۔ یہ تینوں کلمے 10 مرتبہ کہہ لو۔ یقول اللہ تبارک و تعالی نعم نعم نعم۔ جب تم یہ 30 کلمے کہہ لو گی تو اللہ کی طرف سے آواز آئے گی ہاں میرے بندے بول، کیا کہنا چاہتا ہے بول، میں تیرے سامنے موجود ہوں۔ اتنا پیارا یہ کہنے والا اللہ کو کتنا پیارا ہو جاتا ہے جب یہ کلمے اللہ کے سامنے انسان کہہ دیتا ہے تو اللہ خود فرماتے ہیں میرے بندہ مانگ، کیا مانگتا ہے میں دینے کے لیے تیار۔ نعم نعم نعم، ہاں ہاں بولیے، آگے بولیے، کیا کہنا چاہتے ہو بولو۔ اور ایک بدوی بھی آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے بھی آپ سے سوال کیا تھا یا رسول اللہ مجھے کوئی دعا ہی سکھلا دے، میں اللہ سے دعا مانگ لیا کروں۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمہ پڑھا۔ اس نے انگلی پہ گنا سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، گننے کے بعد چلا گیا، تھوڑی دور گیا تو پھر واپس آ گیا۔ آپ نے فرمایا تفکر البائس وعاد، مسکین آدمی سوچو بچار میں پڑ گیا اور واپس آ گیا۔ واپس آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان اللہ اللہ کی تعریف ہے، الحمدللہ اللہ کی تعریف ہے، اللہ اکبر اللہ کی تعریف ہے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ کی تعریف ہے، میری دعا کہاں ہے؟ یہ ساری دعا اللہ کی تعریف تو آپ نے مجھے سکھلا دی، یہ تو کرنی چاہیے، چلو یہ تو میں کروں گا، میں تو اپنے لیے دعا مانگنے کے لیے آیا تھا، میں اللہ سے کیا مانگوں؟ آپ ہنسنے لگے اور مسکرا دیے۔ فرمایا اللہ کے بندے جب تو کہے گا سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے صدقت یا عبد، اے میرے بندے تو نے سچ کہا۔ اور جب تو کہے گا الحمدللہ، اللہ پھر کہیں گے صدقت۔ جب تو کہے گا اللہ اکبر، وہ پھر کہے گا صدقت یا عبدی، میرے بندے تو نے سچ کہا۔ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، وہ کہے گا صدقت یا عبدی، اے میرے بندے تو نے سچ کہا۔ پھر اس کے بعد تو کہے گا اللہم اغفر لی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے قد غفرت لک،
جب تو کہے گا یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ فرمائیں گے جاؤ میں نے معاف کر دی۔ تو کہے گا اللہم ارحمنی، یا اللہ میرے اوپر رحم کر دے، اللہ فرمائیں گے رحم تو کر، جاؤ میں نے تیرے اوپر رحم بھی کر دی۔ تو کہے گا اللہم ارزقنی، یا اللہ تو مجھے رزق دے دے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جا میرے بندے جو تو مانگتا ہے وہ بھی میں نے تجھے عطا کر دی۔ یہ کلمات کہنے والا اللہ کو بڑا ہی پیارا ہے۔ کلمتان حبیبتان، یہ دو کلمے پڑھنے والا اللہ کو بڑا ہی پیارا ہے، اتنا پیارا ہے جیسا کہ دوسری حدیث میں آتا ہے وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّ وَلَئِن اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّ، اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے تو میں پناہ دے دیتا ہوں، اگر وہ ہاتھ پھیلائے تو میں اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہوں، میں اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ تو یہ کلمے کہنے والا اللہ کو بڑا محبوب بن جاتا ہے۔ یہ کلمے بڑے پیارے ہیں، بڑے پیارے ہیں۔ آپ نے فرمایا طہور شطر الایمان والحمدللہ تملأ المیزان۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، ہم کتنے سست ہیں، ہم کتنے کاہلی کا شکار ہیں، کتنی غفلت کا شکار ہیں۔ والحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ جو ہے میزان کو بھر دیتا ہے۔ کون سا میزان؟ حدیث میں آتا ہے ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اگر ترازو میں ڈال دیے جائیں، قیامت کے دن جو ترازو لگایا جائے گا نہیں بھرے۔ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اگر قیامت کے دن جو اللہ تعالیٰ میزان لگائیں گے، جس کا امام بخاری رحمہ اللہ کی آیت کی روشنی میں ذکر کیا، فرمایا وہ نہیں بھرے گا، لیکن ایک مرتبہ الحمدللہ کہنا ترازو کو بھر ڈالے گا۔ یہ بھی نہیں کہہ سکتے، نہیں کہا جاتا۔ کتنے ہی کھانے کھائے، کبھی زبان سے الحمدللہ نہیں نکلے، کتنے ہی مشروب عمدہ قسم کے پیے، زبان سے الحمدللہ نہیں نکلا، دل سے بھی نکلے زبان سے بھی نکلے۔ ایک تو تسبیح انسان پڑھتا ہے نا، اجر انشاءاللہ اللہ اس کا بھی دے گا، لیکن کبھی دل سے یاد کر کے، جیسے میں ابھی ترجمہ کروں گا اس روشنی میں کریں، پھر دیکھیے یہ ترازو کو کیسے بھرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے اجر عطا فرماتے ہیں اور کیسے انسان کے درجے بلند فرماتے ہیں۔ فرمایا الحمدللہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان او تملأ ما بین السماء والارض۔ لوگوں سبحان اللہ اور الحمدللہ پڑھنا، یہ آسمان اور زمین کے درمیان کتنا خلا ہے، یہ سارا بھر دیتا ہے۔ لوگوں سبحان اللہ پڑھا کریں، الحمدللہ پڑھا کریں۔ جو صبح 100 دفعہ سبحان اللہ کی تسبیح پڑھ لیتا ہے، فرمایا اس کے جو ہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی گناہ کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ سارے معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ کثرت کے ساتھ پڑھا کریں، سبحان اللہ و بحمدہ، ایک دفعہ پڑھ دیجئے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو آخر میں لائے ہیں۔ مجھے 1 گھنٹہ ٹائم دیا گیا تھا، ٹائم ختم ہو گیا ہے، بس 1-2 باتیں ذکر کر دوں، 2-4 منٹ میں جتنا بھی لگا انشاءاللہ بات ختم کرتا ہوں۔ کوشش یہی تھی کہ 1 گھنٹے میں بات ختم ہو جائے، لیکن گھنٹہ پورا ہو گیا اور میری بات تھوڑی سی باقی۔ بہت ساری باتیں میں نے شارٹ کی ہیں، لیکن بہرحال آخری ٹکڑا ہے، اس کے بارے میں کچھ ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ آخری ٹکڑا ذکر کیا، اس میں اشارہ ہے سبحان اللہ کا معنی کیا ہے، سادہ سا ترجمہ، اللہ پاک کس چیز سے پاک ہے؟ ہر طرح کے نقص سے، عیب سے، کمی سے، کوتاہی سے، اپنی شراکت سے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ جو اس نے کام کیے وہ بڑے اعلیٰ ہیں، اس کے کاموں میں کسی قسم کا کوئی رخنا، کوئی کمی، کوئی دراڑ، کوئی عیب، کوئی قصور جو ہے وہ نہیں پایا۔ یا اللہ ہمارے کام جو ہے وہ سارے کے سارے ہی عیب والے، تیرے کام سارے کے سارے ہی عیبوں سے پاک۔ یہ سبحان اللہ کا سادہ سا ترجمہ۔ یا اللہ میں عیبوں سے بھرا ہوا اور تو عیبوں سے بالکل پاک، کسی قسم کا کوئی نقص نہیں۔ فرجع البصر هل ترى من فطور، میرے آسمان کو ذرا بار بار نظریں دوڑا کر دیکھو، اس میں کوئی رخنا نظر آتا ہے؟ نہیں نظر آئے، کوئی دراڑ، کوئی تریڑ تھوڑی سی نہیں نظر آئے۔ یا اللہ تو عیبوں سے پاک۔ وبحمدہ، یا اللہ اس کائنات میں جتنی بھی کوئی عظمت کا اعلیٰ عمدہ سے عمدہ جو کام ہے، شاندار قسم کا، وہ تیرا، میرا نہیں، کائنات میں کسی کا نہیں۔
یا اللہ اتنا خوبصورت آسمان بنایا، زمین بنائی، یہ جنگل، یہ دریا، یہ پہاڑ، یہ ریگستان، یہ صحرا، یہ باغ، یہ مخلوقات، یہ جرن پرند، سب چیزیں انسان اپنے وجود کو دیکھے، دماغ کے اندر نالیاں ہی نالیاں، پیٹ کے اندر مشینری، دل 24 گھنٹے دھڑکتا ہے بغیر چارجنگ کے، اللہ تعالیٰ نے وقت لگا رکھا ہے، اتنے دیر میں وہ دھڑکتا رہتا ہے، خون سپلائی ہو رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، ایک پوری مشینری جو ہے وہ کام کر رہی ہے ایک اللہ کے حکم سے۔ اور یہ مشینری بنی کہاں سے؟ پانی کے ایک قطرے سے۔ اس میں ہڈیاں کہاں سے آ گئی، اس میں نالیاں کہاں سے بن گئی، اس میں اعضاء کہاں سے بن گئے، جوڑ کہاں سے بن گئے؟ فرمایا وَبِحَمْدِهِ، یا اللہ یہ ساری کی ساری عظمت جو ہے وہ تیری کی تیری، یہ ہے الحمدللہ۔ سبحان اللہ کا معنی، یا اللہ تو ہر طرح کے نقص سے پاک، اور جتنی عظمت ہے وہ ساری کی ساری تیری عظمت میں بھی کوئی شک تیرا شریک نہیں، تیری پاکیزگی میں بھی تیرا کوئی شریک نہیں، اور تیری عظمت میں بھی کوئی شریک نہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو آخر میں ذکر کر کے، یہ کلمہ ذکر کر کے فرمایا لوگوں میں نے یہ کام کیا ہے، امت نے بہت بڑا کام سمجھا ہوگا، میرے اساتذہ نے بہت بڑا کام قرار دے دیا کہ تو نے بہت بڑا مارکا مار دیا، لیکن امام بخاری قربان جائیے، اللہ اکبر، اتنے سادہ دل، یا اللہ یہ کام میں نے کیا، یہ تو کمیوں کوتاہیوں سے بھرا ہوا ہوگا، تو پاک، یا اللہ تیرے کام بڑے اعلیٰ، یا اللہ تیرا کام عیبوں سے پاک ہے، میرا کام عیبوں سے پاک نہیں، جو اس میں کمی اور کوتاہی رہ گی میں ذمہ دار، یا اللہ یہ انسان کا کام ہے، کمیوں والا ہے، تو پاک، اگر اس میں کوئی خوبی ہے، کوئی کمال ہے، یا اللہ میرا اس میں کوئی، میں نے کچھ نہیں کیا، تیری توفیق اگر شامل حال نہ ہوتی میں کبھی نہیں کر سکتا۔ وَبِحَمْدِهِ، یا اللہ تمام تعریفیں تیری ہیں، اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں، یہ لوگوں کو پوری شریعت کا نچوڑ اور خلاصہ دے دیا۔ لوگوں عاجز بن جاؤ، مسکین بن جاؤ، تکبر نہ کرو، نہ حسن تمہارا اپنا ہے، نہ جوانی تمہاری اپنی ہے، نہ مال تمہارا اپنا ہے، نہ چودراہٹ اور کرسی تمہاری اپنی ہے، نہ صحت تمہاری اپنی ہے، نہ تم نے کوئی بلڈنگ اور جو ہے وہ محل کھڑا کر لیا وہ تمہارا اپنا ہے، یہ سارا کچھ میرے اللہ کی توفیق ہے، اس نے دے دیا دے دیا، نہیں دیا نہیں دیا۔ کتنے ہی دنیا میں لوگ ہیں مٹی میں ہاتھ مارتے ہیں سونا بن جاتا ہے، نہیں محاورہ نہیں، حقیقت ہے۔ بہت سے لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھا، پاؤں ننگے، بندے ننگے بدن، گھر میں کھانے کے لیے کھانا نہیں، فاقے ہیں، لیکن چند دن گزرتے ہیں ارب پتی اور کھرب پتی بن چکے ہیں۔ مٹی میں ہاتھ مارتے ہیں تو سونا بنتا چلا جاتا ہے، اور کتنے بندے ایسے ہیں کھرب پتی، سونے میں ہاتھ مارتے ہیں وہ مٹی بنتا چلا جاتا ہے، کھرتا ہی چلا جاتا ہے، ختم ہی ہوتا چلا، ایک کاروبار میں خسارہ، دوسرے میں خسارہ، تیسرے میں خسارہ، کھرب پتی سے کک پتی بن گئی۔ یہ میرے مالک کی تقسیم ہے، وہ جس کو نوازتا ہے، جس کو محروم کرتا ہے محروم کر دیتا ہے، کسی کا کوئی کمال نہیں۔ قارون نے کہا تھا انما اوتیتہ علی علم من عندی، یہ میرے علم کی وجہ سے مجھے ملا، فرمایا نہیں، علم کس نے دیا؟ وہ بھی تو ہم نے دیا۔ آج میں اور آپ یہی کہتے ہیں میرے علم، میری عقل کی وجہ سے میں اس کرسی پر بیٹھا ہوں، تو اپنی ذہانت اور فطانت کی وجہ سے، اپنی لیاقت اور قابلیت کی وجہ سے، کلا و حاشا، قطعاً ایسا نہیں ہے، کوئی قابلیت نہیں ہے، یہ اللہ کے دین ہے۔ وہ اللہ جس کو چاہتا ہے جہاں بٹھانا چاہتا ہے بٹھا دیتا ہے۔ اس لیے کہیے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یا اللہ تمام بڑائیاں تیری ہیں، میرا کوئی کمال نہیں، مجھے بٹھا دیا تو یہ تیرا کمال ہے، یہ تیرا شکر ہے، تیری توفیق ہے، تو نے مجھے اس قابل بنا دیا، وگرنہ میں تو اس قابل نہیں تھا۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ سبق دیا ہے، جو میرے لیے بھی ہے، طلبہ کے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے۔ لوگوں عاجزی ان کے ساری اختیار کریں، آپ کے نبی نے ساری زندگی عاجزی ساری اختیار کی، خچر پہ سواری کر لی، گدھے پہ سواری کر لی، زمین پہ بیٹھ کر کھانا کھا لیا، ٹیبل نہیں لگائے، کرسیاں نہیں لگائیں، بچوں کو سلام کر لیا، لقمہ زمین پہ گر گیا تو اسے صاف کر کے کھا لیا۔ ہمارا تو تکبر کے مارے برا حال ہے، چھوڑیے نیچے گر گیا اور لے لیجیے اور موت چھوڑ دیجیے، اب تمہیں کیا معلوم برکت کہاں پہ ہے، اسی بھی لقمے میں ہو سکتا ہے برکت، زمین پہ گرا ہوا لقمہ آپ اٹھا کر کھا لیا کرتے۔
آپ نے کبھی تکبر نہیں کیا، انا سید ولد آدم ولا فخر، لوگوں بنی آدم کا میں سردار ہوں گا لیکن مجھے کوئی فخر نہیں، سارے نبی میرے پیچھے ہوں گے مجھے کوئی فخر نہیں۔ تکبر نہیں ہے، غرور نہیں ہے۔ صحابہ میں بیٹھے ہوتے تو آپ باہر سے اجنبی آنے والا آپ کو پہچان نہیں سکتا تھا، وہ پوچھنا پڑتا تھا کہ آپ میں اللہ کے نبی ہے کون ہے؟ آج جب تک ولیعذ باللہ ہم ایسا رواج بن گیا ہے کہ جب تک مہمان کو نمایاں طور پہ بٹھایا نہ جائے، مہمان خود بھی اپنی حد تک سمجھتا ہے کہ مجھے اونچا کیوں نہیں بٹھایا، مجھے نمایاں کیوں نہیں کر دیا، وہ اگلی دفعہ میں آتا ہی نہیں کہ آپ نے میری عزت نہیں کی لہذا میں نہیں آؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان میں بیٹھ جاتے، پتہ ہی نہ چلتا کہاں۔ یہ ہمیں سبق دیا لوگوں، سبحان اللہ و بحمدہ جب پڑھو تو یہ اپنے ذہن میں رکھو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ ترازو جو ہے وہ کیسے بھرتا ہے۔ اب احباب گرامی، اللہ کی توفیق سے جو کلمات میں نے ادا کیے ہیں، اگر اس میں کوئی خیر کا کلمہ ہے تو یہ میرے اللہ کا کمال ہے، اس نے مجھے توفیق بخشی، میں نے کوئی خیر کا کلمہ کہہ دیا ہے۔ اللہ کریم مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جو کوئی کمی اور کوتاہی رہ گئی ہے وہ میری جانب سے ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے۔ میں اپنے بھائیوں کے لیے جو فارغ التحصیل ہونے والے ہیں ان کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والی زندگی میں انہیں مستقبل کا بہترین قائد بنا دے، معلم بنا دے، مبلغ بنا دے، مجاہد بنا دے، دین کا خادم بنا دے، اور ان سے اپنے دین کا خوب کام لے، اپنے اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ ان اساتذہ کی اور شیوخ الحدیث کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ برکت فرمائے جنہوں نے بچوں کی تعلیم و تربیت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور وہ انتظامیہ بھی جو مدارس کے اوپر انتظام سنبھالتی ہے اور خرچ کرتی ہے، ان کے لیے بھی دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی جہود کو قبول فرمائے، سب کی زندگیوں میں برکت فرمائے، اور ان کی اولادوں کو نیک بنا دے، ان کی دنیا بھی بہتر بنا دے، ان کی آخرت بھی بہتر بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، اور خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے انشاءاللہ۔ یہ تھے ہمارے بڑے ہی معزز مہمان محترم جناب ڈاکٹر عتیق الرحمان صاحب، جو بڑے ہی احسن انداز میں صحیح البخاری کی آخری حدیث پہ درس ارشاد فرما رہے تھے، اور ہمیں بڑی ہی قابل علم، قابل عمل اور قابل غور نصیحتیں فرما رہے تھے۔ اللہ کریم ہم سب کو سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی اور بات کو آگے پہنچانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ابھی انشاءاللہ العزیز آج کے اس پروگرام کی انتہائی اہم ترین نشست کا آغاز ہے۔ درس بخاری آپ سن چکے الحمدللہ، اور ابھی ہمارے اس ادارے سے اس مرتبہ ان سال فارغ التحصیل کا اعزاز پانے والے، سعادت حاصل کرنے والے خوش قسمت نوجوانوں، طلباء میں اسناد اور کتب تقسیم ہوگی، دستار بندی ہوگی انشاءاللہ۔ میں ترتیب کے ساتھ طلباء کے نام بھی لوں گا، اور ہمارے بہت سارے معزز مہمانان گرامی ہے جن کی ہم خدمت کرنا چاہتے ہیں اور جنہیں پروٹوکول دینا چاہتے ہیں، ان سے بھی میں التماس کروں گا وہ اپنی جو ہے وہ قریب سٹیج کے تشریف رکھیں گے انشاءاللہ۔ باری باری احباب کو دعوت دی جائے گی، جس طالب علم کا نام پکارا جائے وہ سٹیج کی بائیں جانب سے آئے گا اور اپنا انعام وصول کرے گا۔ سب سے پہلے دستار بندی کے لیے میں التماس کروں گا اپنے معزز مہمان محترم جناب ڈاکٹر عتیق الرحمان صاحب کی خدمت میں، اور ناظم ادارہ حاضہ محترم جناب ماسٹر محمد طاہر صاحب کی خدمت میں، اور امیر ضلع محترم قاری عبدالحمید صدیقی صاحب کی خدمت میں انتہائی احترام کے ساتھ گزارش کروں گا کہ اپنے دست مبارک سے طلباء میں ادھر سے آئیں گے نا تو تارے ہیں خراب ہو جائیں، آپ جس کا نام لوں گا ادھر سے آتے جائیں اور اپنا اپنا انعام وصول کرتے ہیں۔ شیخ تھوڑی میر صاحب، صاحب صاحب تشریف لے آج جی۔ ان طلباء میں سب سے پہلا نام ہے محترم بھائی حامد فاروق محمدی صاحب، سٹیج کی بائیں جانب سے تشریف لائیں اور مہمانان گرامی سے دستار بندی کی سعادت بھی حاصل کریں اور اپنی سند اور انعام وصول فرمائیں جی۔
دوسرے طالب علم ہیں حافظ سلمان سلفی صاحب. میں بلاؤں ٹھیک ہے، میں ترتیب بنائی. شیخ زاہد صاحب. جی تیسرے طالب علم ہے حافظ عبد الباسط صاحب. شیخ زاہد صاحب. اور چوتھے ہمارے اس دفعہ حفظ القرآن کی سعادت حاصل کرنے والے طالب علم ہیں محترم حافظ عثمان مختار صاحب. آپ احباب سے یہ بھی التماس کرتا چلوں کہ آپ کے علاقے کا یہ قدیم ترین ادارہ ہے اور الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں عظیم ترین بھی ہے، تو احباب جو ہیں اپنے بچوں کو اس میں داخل بھی کروائیں، اساتذہ کی محنتوں سے بھرپور استفادہ کریں. اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو. حافظ عثمان مختار صاحب. جی 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 ماشاءاللہ ڈاکٹر عتیق الرحمان صاحب کی طرف سے خاص انعام ہے ہمارے پیارے بھائی فضیلت الشیخ حافظ وقاص صاحب کے لیے، جنہوں نے اس بار الحمدللہ بخاری شریف پڑھانے کی سعادت حاصل کی ہے. تو وہ آپ کے سامنے اسٹیج پہ آتے ہیں اور اپنا انعام وصول کرتے ہیں، تحفہ وصول کرتے ہیں انشاءاللہ. ماشاءاللہ جی میں گزارش کروں گا اپنے مہمانان گرامی سے تشریف رکھیں گے جی اور دعائیں بھی فرمائیں گے. ابھی انشاءاللہ انعامات کی تقسیم کا سلسلہ ہوگا تو ہمارے یہ مہمان انشاءاللہ دعا فرمائیں گے. درجہ سادسہ جو چھٹی کلاس ہے ہمارے اس ادارے کی، اس میں اس سال ادارے کے امتحانات میں پوزیشن لینے والے طلباء کے نام بالترتیب میں پکاروں گا، اپنا انعام وصول کرتے جائیں گے اور ذرا جلدی سے انشاءاللہ. جی اول انعام کے لیے میں دعوت دوں گا حافظ سلمان سلفی کو، وہ تشریف لائیں. پروفیسر شارق صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا. اور دوم انعام کے لیے میں دعوت دوں گا حامد فاروق محمدی کو، وہ آئیں اور اپنا انعام وصول کریں. اساتذہ اکرام سے بھی گزارش ہے وہ اسٹیج کے قریب رہیں، کیونکہ اساتذہ نے بھی اپنے دستے مبارک سے انشاءاللہ انعامات دینے ہیں بچوں کو. سوم انعام جو ہے اس کے لیے عبد الباسط بن محمد عبد الباسط، اس کے لیے میں امانت الرحمان صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا. امانت الرحمان جی میں ترتیب میں بھی بلاتا ہوں. شیخ زاہد صاحب ادھر صدر اہل حدیث یوتھ فورس تحصیل ہارون آباد، وہ میرے خیال ادھر پنڈال میں موجود ہیں، ان کی خدمت میں گزارش ہے وہ تشریف لائیں اسٹیج پہ. جی امانت صاحب تشریف رکھیں گے. جی درجہ خامسہ میں اول انعام لینے کے لیے طالب علم کو میں دعوت دینے لگا ہوں، اور اسے انعام دینے کے لیے میں گزارش کروں گا مولانا مزمل خان پسروری صاحب سے، وہ تشریف لائیں. بچہ ڈیوٹی تھے. عبداللہ بن عبد المالک مجاہد، محمد عبداللہ بن عبد المالک مجاہد ہے قریب، بچہ کوئی اور اس کا انعام وصول کر لے جلدی سے، وہ ڈیوٹی دے رہا ہے ماشاءاللہ. ابو سفیان بن محمد الیاس دوم انعام کے لیے، ابو سفیان بن محمد الیاس. یہ دو طالب علم کھڑے کر دینا جو وصول کر لینا اول اور دوم انعام کے لیے. جی درجہ رابعہ میں قاری اپنا اول انعام کے لیے حافظ فیض بن محمد عباس، حافظ فیض الرحمان. بچے اگر ڈیوٹی پہ تو بلا لینا تھا نا انعامات جو دینے. حافظ فیض الرحمان. عبد الماجد بن محمد محمود دوم انعام کے لیے، عبد الماجد بن محمد محمود. جی شیخ صاحب یہ انعام دے کے انشاءاللہ تشریف رکھیں گے. آگے درجہ ثالثہ کے بچوں کو انعام دے، درجہ ثالثہ کے بچوں کو انعام دینے کے لیے
میں گزارش کروں گا عبد المالک مجاہد صاحب سے اور عبد الغفار سلفی صاحب سے. اس میں اول انعام کے لیے عبد الحفیظ بن ثناء اللہ، ہمارے بڑے پیارے مہمان ہیں مولانا عبد المالک مجاہد صاحب، وہ بھی تشریف لے آئیں ذرا، تاکہ عبد الحفیظ بن ثناء اللہ بیٹا ہے جی، اپنا انعام وصول کرے. اس نے درجہ ثالثہ میں اول پوزیشن لی ہے. مہران امجد بن محمد امجد، اس نے درجہ ثالثہ میں دوسری پوزیشن لی ہے. جلدی سے آئیں بیٹا، طالب علم جو ہیں یہ ذرا قریب رہیں بیٹا تاکہ ٹائم کی بچت ہو. یہ ہو گیا ہے ماشاءاللہ. درجہ ثانیہ دوسری کلاس میں جی ان بچوں میں انعامات دینے کے لیے میں شیخ عبدالسلام صاحب اور شیخ وقاص صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ یہ تشریف لائیں ذرا. اور اس میں محمد رضوان بن حبیب الرحمان اول انعام کے لیے آئیں گے دوسری کلاس میں. محمد رضوان بن حبیب الرحمان. دوسرے انعام کے لیے محمد وقاص بن عبد الغفار. محمد وقاص بن عبد الغفار. اس بچے کی والدہ بیمار ہو گئی تھی، چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر رحمت فرمائے. رضوان ہی انعام وصول کر لے گا جی. درجہ اول پہلی کلاس جو ہے اس میں انعامات کی تقسیم کے لیے میں دعوت دوں گا شیخ حبیب الرحمان صاحب کو. تشریف لائیں، نام لکھے ہوئے ہیں. شیخ حبیب الرحمان صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا وہ بھی تشریف لائیں. اس میں اول انعام ہے عبد الرحمان بن تحسین ظفر. عبد الرحمان بن تحسین ظفر اپنا انعام وصول کریں جی. حافظ ثاقب ارشد بن محمد ارشد. حافظ ثاقب ارشد. یہ عمر فاروق صاحب اور شہباز صاحب قریب ہیں کہ ڈیوٹی باہر؟ چلیں ٹھیک ہے جی. حافظ ثاقب ارشد بن محمد ارشد آیا کہ نہیں جی. اس کے بعد ہمارے اس سال الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی اسکول کے طلباء نے بھی امتحان دیا تھا. 4 طالب علموں نے 9th کلاس کا امتحان دیا تھا اور 2 طلباء نے 10th کا امتحان دیا تھا. تو ان طلباء میں بلکہ حفظ والے بھی میرا خیال جی اس سے پہلے حفظ والے جو بچے ہیں ان میں انعامات دینے کے لیے میں گزارش کروں گا شعبہ حفظ کے مدرس ہمارے محترم قاری محمد اشفاق صائم صاحب وہ تشریف لائیں. اور ان کے ساتھ میں گزارش کروں گا ناظم اعلی ادارہ حاضہ میرے استاد، میرے مربی، میرے محسن محترم جناب ماسٹر محمد طاہر صاحب یہ اپنے دست مبارک سے شعبہ حفظ کے طلباء میں انعامات تقسیم فرمائیں جی. ابو بکر تتلا اس نے اول انعام حاصل کیا ہے شعبہ حفظ. وہ بھی آتے ہیں انشاءاللہ، آپ بھی کھڑے رہے وہ بھی آتے ہیں. محترم خبیب صاحب اور عثمان فاروقی صاحب بھی تشریف لائیں جی. خبیب صاحب ماشاءاللہ خبیب گجر صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں لیکن زیارت نہیں ہو رہی. اللہ اکبر. تشریف لائیں جی، اسٹیج کو رونق بخشیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے. ابو بکر تتلا جی اول انعام کے لیے. سر جی نے دعوت دیتے ہیں جی آخری بار. ابو سفیان سیکنڈ انعام کے لیے ابو سفیان ٹھیک ہے. ابو بکر تتلا کے بزرگ جو ہیں وہ پہلا انعام وصول کریں گے جی ماشاءاللہ. بزرگی میں بھی فرسٹ انعام ماشاءاللہ. ابو سفیان دوسرے انعام کے لیے. ابو سفیان بچہ آئے جلدی سے شاباش. اور تیسرے احسان بن محمد فیصل جلدی سے آئیں جی شاباش. احسان بن محمد فیصل. اصل بچے جو ہیں وہ ڈیوٹی پہ بھی ہیں، ہم ان بچوں کے لیے دعاگو ہیں. اللہ تعالیٰ ان بچوں پہ اپنی رحمتیں فرمائے. ماشاءاللہ بڑی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. یہ آپ کے سامنے ادارے کی جو رونق ہے ان کے ساتھ ہے. اسکول کے طلباء میں انعام جو ہے یہ لینے کے لیے 10th کلاس کا امتحان دیا 2 بچوں نے. زبیر فاروق بن محمد فاروق. زبیر فاروق بن محمد فاروق وہ آئے اور 10th کلاس کا امتحان دیا. انہوں نے ماشاءاللہ اچھی پوزیشن حاصل کی، اپنا انعام وصول کریں. مہران امجد انہوں نے بھی 10th کلاس کا امتحان دیا، یہ بھی آئے اپنا انعام وصول کریں. 9th کلاس کے بچوں میں انعامات دینے کے لیے ناظم ادارہ حاضہ انشاءاللہ اپنے دست مبارک سے انعام دیں گے. 9th کلاس میں عبد الحفیظ
جلدی سے ہیں شاباش. یہ آخری بچے ہیں جی 4 جنہوں نے 9th کلاس کا امتحان دیا تھا. محمد رضوان, عبداللہ نیاز, یہ نیاز الہی صاحب کا بیٹا ماشاء اللہ. ہمارے بڑے پیارے بھائی نیاز الہی صاحب بھی یہاں پنڈال کی رونق ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے. نیاز صاحب تشریف لائیں ضرور اگر قریب ہیں تو. اور چوتھے ابو سفیان معاویہ. ان بچوں نے جی 9th کلاس کا. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں. بہت شکریہ تمام معزز مہمانان گرامی کا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ تشریف رکھیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ کے فضل و رحمت سے نہ صرف دینی بلکہ دنیاوی علوم میں بھی الحمدللہ ادارہ حاضہ پوری طرح کوشاں ہے. اور دین کی ترویج و اشاعت کے لیے ادارہ کی خدمات الحمدللہ اللہ کے فضل سے گراں قدر ہے. اللہ کریم مزید برکات سے نوازے. آپ بھائیوں سے جو ہے وہ ہمہ قسم کی دعاؤں کی بھی درخواست ہے. یہ انعامات والا سلسلہ مکمل ہوا